السلام علیکم۔ آپ سب کو میرے چینل خاموش سائے میں خوش آمدید۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو خاموش سائے کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں خوفناک ناول وہ جو نظر نہیں آتی پارٹ 3۔ کچھ قربانیاں فوراً دکھائی نہیں دیتی، وہ آہستہ آہستہ اثر دکھاتی ہیں، جیسے زہر جو میٹھے پانی میں گھل کر پلایا جائے۔ سمیع شہر سے نکل چکا تھا، نیا فلیٹ، نئی نوکری، نیا معمول، سب کچھ نیا تھا سوائے ایک چیز کے، اکیلا پن۔ وہ ہنستا تھا، باتیں کرتا تھا، مگر ہر رات سونے سے پہلے اسے لگتا تھا جیسے وہ کسی بہت اہم چیز کو بھول آیا ہے۔ کبھی کبھی وہ خواب دیکھتا، ایک پرانا گھر، بند دروازہ، اور دروازے کے پیچھے کوئی اسے نام لے کر پکار رہا ہوتا۔ وہ پسینے میں بھیگ کر جاگتا اور دل پر ہاتھ رکھ کر خود سے کہتا، بس ایک خواب تھا۔ مگر خواب اتنے مستقل نہیں ہوتے۔ ایک شام وہ آئینے کے سامنے کھڑا تھا جب اس نے محسوس کیا کہ اس کا عکس ایک لمحہ دیر سے مسکرا رہا ہے۔ سمیع چونکا، اس نے پلکیں جھپکیں، سب نارمل تھا، مگر اس رات آواز آئی، بہت ہلکی، بہت مانوس، سمیع۔ وہ بستر پر سیدھا بیٹھ گیا، کمرہ خالی تھا۔ کون ہے؟ اس نے خود سے پوچھا، کیونکہ دل جانتا تھا کہ جواب ملنے والا نہیں۔ دوسری طرف ہیرا پہلی بار گھر کے صحن میں بیٹھی تھی۔ وہ آزاد تھی، کم از کم یہی اس نے سمجھا تھا۔ گھر خاموش تھا، مگر وہ خاموشی سکون والی نہیں تھی۔ دیواریں اب سرگوشی نہیں کرتی تھیں، مگر وہ خالی پن کسی چیخ سے کم نہیں تھا۔ ہیرا نے ہاتھ آگے بڑھایا جہاں کبھی سمیع کھڑا ہوا کرتا تھا۔ اس کی انگلیاں خالی ہوا میں کانپ گئیں۔ میں نے تمہیں بچا لیا، وہ آہستہ بولی، مگر خود کو کھو دیا۔ اسی لمحے گھر کی ایک دیوار پر بال کی لکیر سی نمودار ہوئی، پھر دوسری، پھر تیسری۔ ہیرا کی سانس رک گئی۔ نہیں، وہ پیچھے ہٹی، سودا ختم ہو چکا تھا۔ دیوار سے وہی سیاہ آواز ابھری، مدھم مگر زندہ، کوئی سودا بغیر قیمت کے کبھی مکمل نہیں ہوتا۔ ہیرا کے قدم لڑکھڑا گئے۔ تم ختم ہو چکے ہو، ہنسی گونجی، بہت دھیمی، بہت گہری۔ میں شکل بدل لیتا ہوں، کہانی نہیں۔ دیوار پر ایک نیا عکس بنا، ایک لڑکا شہر میں چلتا ہوا۔ سمیع، ہیرا کی چیخ نکل گئی، تم نے وعدہ کیا تھا۔ میں نے کہا تھا وہ آزاد ہوگا، آواز بولی۔ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں اسے چھوڑ دوں گا۔ اسی لمحے سمیع کے فلیٹ میں لائٹس بند ہو گئیں، اندھیرا۔ وہ دیوار کے سہارے کھڑا ہوا کہ اچانک اسے لگا کہ کوئی اس کے پیچھے سانس لے رہا ہے۔ اتنا ڈر کیوں رہے ہو؟ آواز بولی۔ تم تو مجھے جانتے ہو۔ سمیع کا دل شدید درد سے مڑا۔ میں تمہیں نہیں جانتا، وہ چیخا۔ آئینے میں ایک سایہ کھڑا تھا، اور پہلی بار سمیع کو لگا کہ وہ سایہ اسے پہچانتا ہے۔ گھر میں ہیرا نے فیصلہ کر لیا تھا وہ دوبارہ سودا نہیں کرے گی، اس بار وہ لڑے گی۔ اس نے فرش پر خود سے خون سے ایک دائرہ بنایا، وہی پرانا طریقہ جو اسے کبھی سکھایا گیا تھا۔ اگر اس نے مجھے باندھا ہے، وہ بڑبڑائی، تو میں بھی اس کا دروازہ بنوں گی۔ شہر میں سمیع گھٹنوں کے بل گر پڑا۔ اس کے کانوں میں ایک ہی جملہ گونج رہا تھا، تم کبھی آزاد نہیں تھے۔ اور اسی لمحے اس کے ذہن میں ایک تصویر چمکی، ہیرا دروازے کے اندر کھڑی روتی ہوئی۔ سمیع نے سر اٹھایا۔ ہیرا، یہ نام اس کی زبان پر بغیر یاد کے آیا، اور یہ سب سے زیادہ خطرناک بات تھی۔
کچھ یادیں واپس آتی نہیں ہیں، وہ جاتی ہیں، اور جب وہ جاگتی ہیں تو انسان کو پہلے جیسا نہیں رہنے دیتی۔ سمیع آئینے کے سامنے کھڑا تھا۔ کمرے میں روشنی تھی مگر اسے لگ رہا تھا کہ اندھیرا روشنی کے اندر چھپا ہوا ہے۔ ہیرا، یہ نام اس کے منہ سے پھر نکل گیا، بغیر سوچے، بغیر اجازت۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا۔ آنکھوں کے پیچھے ایک تھکن تھی جو نئی نہیں تھی، صدیوں پرانی تھی۔ اچانک اس کے سر میں شدید درد اٹھا۔ وہ دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا۔ مناظر ٹوٹے ٹوٹے ابھرنے لگے۔ وہی پرانا گھر، وہی سیڑھیاں، اور ایک لڑکی جو اندھیرے میں بھی روشن تھی۔ تم پھر آ گئے ہو، وہ لڑکی مسکرائی تھی۔ سمیع نے سر پکڑ لیا۔ یہ سب کیا ہے؟ اسی لمحے کمرے کا درجہ حرارت گر گیا۔ آواز ابھری، بالکل کان کے پاس۔ یادیں لوٹ رہی ہیں اور یہ تمہیں مار ڈالیں گی۔ سمیع نے پلٹ کر دیکھا۔ کمرہ خالی تھا مگر آئینے میں وہ اکیلا نہیں تھا۔ پیچھے وہی سایہ کھڑا تھا، صاف، واضح۔ تم کون ہو؟ سمیع کی آواز کانپ رہی تھی۔ سایہ مسکرایا، میں وہ ہوں جو تمہیں کبھی چھوڑ کر گیا ہی نہیں۔ اسی لمحے دوسری طرف ہیرا دائرے کے بیچ کھڑی تھی۔ فرش پر بنے نشان ہلکے ہلکے جل رہے تھے۔ اس نے آنکھیں بند کیں، سانس گہری لی۔ اگر تم مجھے سن سکتے ہو، وہ آہستہ بولی، تو اس کا مطلب ہے کہ میں اب بھی تم تک پہنچ سکتی ہوں۔ ہوا رک گئی، پھر دیواریں لرزیں۔ تم نے دروازہ کھولا ہے؟ سیاہ آواز گونجی۔ اب بند کرنا تمہارے بس میں نہیں۔ ہیرا نے آنکھیں کھول دیں۔ اس کی آنکھوں میں خوف نہیں تھا، صرف عزم۔ میں نے تمہیں بنایا نہیں، وہ بولی، اور میں ہی تمہیں ختم کروں گی۔ کمرے کی چھت سے سیاہی ٹپکنے لگی، فرش جیسے سانس لینے لگا۔ شہر میں سمیع گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے آئینے میں سایہ ہاتھ بڑھا رہا تھا۔ ایک اور سودا، وہ بولا، یادیں واپس لے لو، مگر اس کے بدلے تم اسے کبھی نہیں دیکھ سکو گے۔ سمیع کے دل میں کچھ ٹوٹا۔ اور اگر میں انکار کروں؟ سایہ قریب آ گیا، تو پھر تم سچ دیکھو گے۔ سمیع نے آنکھیں بند کر لیں، اور آنکھیں بند کرتے ہی سب یاد آ گیا۔ بچپن، وہ گھر، وہ رات جب ہیرا نے اسے الماری میں چھپایا تھا۔ جو بھی ہو، آواز مت نکالنا، وہ کانپتی ہوئی بولی تھی۔ سمیع کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ تم نے مجھے بچایا تھا، آئینے میں سایہ چیخا۔ بس کرو۔ اسی لمحے ہیرا کے قدموں تلے دائرہ ٹوٹ گیا۔ ایک زوردار جھٹکا لگا۔ دونوں جگہوں پر ایک ہی وقت میں اندھیرا پھیل گیا، اور پھر خاموشی۔ سمیع نے آنکھیں کھولیں۔ وہ اب اپنے کمرے میں نہیں تھا، وہ اس گھر میں تھا، دروازے کے اندر، اور اس کے سامنے ہیرا کھڑی تھی، مگر اس بار وہ شفاف تھی۔ تم یہاں کیسے؟ وہ لڑکھڑائی آواز میں بولا۔ ہیرا نے مسکرا کر کہا، کیونکہ تم نے یاد کر لیا، اور یاد کرنا اس گھر کا راستہ ہے۔ پیچھے وہ سیاہ وجود دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ خوش آمدید، وہ بولا، اب تم دونوں ایک ہی طرف ہو۔ دروازہ زور سے بند ہو گیا، اور دیوار پر نئے الفاظ ابھرے، آخری کھیل شروع۔